اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کونوا عالما او متعلما او محبا لہما۔ محترم سامعین و ناظرین، ہمارے معاشرے میں جو ہمارے طلباء و طالبات علم حاصل کر رہے ہیں انہیں ایک مشکل درپیش رہتی ہے، اور ان کی طرف سے اکثر یہ سوال آتا ہے کہ ہم مطالعہ کیسے کریں، مطالعے کے اصول کیا ہے، روش مطالعہ کیا ہے، کیونکہ مطالعہ علمی میدان میں بہت ضروری ہے۔ طالب علموں کے لیے مطالعہ بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے، لہٰذا مطالعے کے اصول سے ہر ایک کو واقف ہونا ضروری ہے۔ تو آج چند اصول مطالعے کے حوالے سے بتا دیتا ہوں۔ مطالعے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک خاص جگہ کو مطالعے کے لیے معین کریں، ایک خاص جگہ کو۔ اگر آپ گھر میں مطالعہ کر رہے ہیں تو ایک خاص کرسی کو یا ایک خاص چارپائی کو مطالعے کے لیے معین کریں۔ دوسرا ہے کہ آپ نے جس نشست کو مطالعے کے لیے متعین کیا ہے وہ آرام دہ ہونا چاہیے۔ تیسرا یہ کہ وہاں پر روشنی کا انتظام ہونا چاہیے، اندھیرے میں مطالعہ نہیں کر سکتے، روشنی کا انتظام مطالعے کے لیے ضروری ہے۔ اور اسی طرح مطالعہ کرنے کے لیے ہمیشہ اپنی پسندیدہ مضمون کا انتخاب کریں۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ مشکل اور پیچیدہ کتاب کو ہی لے لیں، کسی فلسفی کتاب کو لے لیں، یہ ضروری نہیں۔ اپنی پسندیدہ مضمون کو لے لیں، خواہ وہ ناول ہی کیوں نہ ہو۔ مطالعے کی ابتدا وہاں سے کریں جس میں آپ کو دلچسپی ہو۔ اسی طرح پڑھنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے مطالعے کا۔ بے مقصد مطالعہ کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ جس چیز کے لیے مطالعہ کر رہے ہیں، تقریر کے لیے کر رہے ہیں، تحریر کے لیے کر رہے ہیں، خطبہ دینے کے لیے کر رہے ہیں، درس دینے کے لیے کر رہے ہیں، تو آپ کے مطالعے کا کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ بغیر مقصد اگر آپ مطالعہ کریں گے تو مطالعہ فائدہ نہیں دے گا۔ اسی طرح خوف، غصہ اور اکتاہٹ کی صورت میں کبھی مطالعہ نہ کریں، کیونکہ اس صورت میں آپ کو کچھ بھی ذہن میں نہیں آئے گا۔ لہٰذا بھوک ہو، خوف ہو، اکتاہٹ ہو، غصہ ہو، ایسے حالات میں مطالعہ بالکل نہ کریں۔ اسی طرح یہ کہ مطالعے میں جب بھی موقع ملے، جس چیز کو آپ نے مطالعہ کیا ہے اپنے حاصل شدہ علم کو عمل کی صورت میں دکھلائیے، کیونکہ جو علم آپ حاصل کرتے ہیں اس پر عمل کریں گے تو وہ علم آپ کے دل میں نقش ہو جائے گا۔ اسی طرح مطالعہ جس کتاب کی آپ نے کرنی ہے اس پر ایک دفعہ سرسری نظر کریں، سرسری اس کی فہرست دیکھیں۔ اگر آپ کو اس کی فہرست میں کوئی ایسی چیز ملتی ہے جو آپ کے لیے فائدہ مند ہے تب آپ اس کا مطالعہ کریں۔ فہرست دیکھنے کے بعد آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو فائدہ مند ہے تو اس کتاب کا مطالعہ نہ کریں، کیوں آپ اس پر وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اسی طرح یہ کہ اگر کسی کتاب کا خلاصہ دیا ہوا ہو تو پہلے کتاب کا خلاصہ ہی پڑھیں۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ پوری کتاب کو پڑھ لیں، پہلے کتاب کا خلاصہ پڑھیں۔ اگر خلاصے سے وہی کچھ حاصل ہونا ہو جو کتاب کو پڑھنے کی صورت میں حاصل ہوتا ہے تو اس صورت میں خلاصے کا پڑھ لینا کافی ہے، کتاب کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ چند اصول ہے کہ جن کا خیال رکھ کے اگر آپ مطالعہ کریں گے تو وہ مطالعہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔